نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین عزیز وقار، آج میں آپ کے سامنے حج کی اقسام کے متعلق گفتگو کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ جس کے اندر حج کے متعلق بات کی گئی کہ جو بندہ بھی من استطاع الی سبیلا، اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ حج کا لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص وقت میں مخصوص شرائط کے ساتھ بیت اللہ اور مخصوص مقامات کی زیارت کرنے کو حج کہتے ہیں۔ تو بہرحال محترم سامعین، حج کی اقسام، کیونکہ حج جو وہاں مکہ کے اندر رہتے ہیں وہ کس طریقے سے حج ادا فرمائیں گے، باہر سے آنے والوں کے لیے کوئی پہلے چلے جاتے ہیں، کوئی لیٹ جاتے ہیں، عین حج کے دنوں میں جاتے ہیں، تو اس کے کون کون سے طریقے ہیں، کس کس طریقے سے حج کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ محترم سامعین حج کی 3 اقسام ہیں۔ ایک حج قران ہے، یعنی عمرہ و حج دونوں کی نیت سے احرام باندھنا، اور ایک ہی احرام کے ساتھ پہلے عمرہ اور پھر حج ادا کرنا، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا 10 ہجری کو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی حج قران فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ سے مکہ تشریف لائے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے عمرہ ادا فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج ادا فرمایا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ دوسری قسم حج تمتع ہے۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یعنی میقات سے عمرے کی نیت کر کے احرام باندھنا، اور عمرے کے افعال و مناسک ادا کرنے کے بعد احرام کھول دینا، اور پھر اسی سال حج کے دنوں میں حج کی نیت سے دوبارہ احرام باندھنا اور مناسک حج ادا کرنا حج تمتع کہلاتا ہے۔ گویا وہ بندہ ان دنوں کے اندر جا کے عمرہ بھی کر لیتا ہے، اور پھر درمیان میں احرام اتار دیتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ حج کا احرام باندھ لیتا ہے، تو اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اور عموماً جو دور دراز سے لوگ جاتے ہیں، جن نے زیادہ عرصہ وہاں انہیں ملتا ہے، وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ اور تیسری قسم حج افراد ہے، یعنی صرف حج کی نیت سے احرام باندھ کر حج کے افعال و مناسک ادا کرنا اور عمرہ ساتھ نہ ملانا حج افراد کہلاتا ہے۔ افراد اکیلا، یعنی صرف الگ حج ادا کرنا۔ تو گویا حج کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ حج قران سب سے افضل ہے، حج تمتع اور حج افراد۔ حج تمتع کے اندر قربانی شکر، کیونکہ اس نے 2 فائدے حاصل کیے۔ اسی طریقے سے حج قران کے اندر بھی قربانی ہے، اور حج افراد کے اندر نہیں ہے۔ تو محترم سامعین، اللہ کریم کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر صحیح طریقے سے اپنے احکامات کو سمجھنے کی اور پھر ان کو بجا لانے کی توفیق سے نوازیں۔ وما علینا الا البلاغ۔